اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ کن کا چلا آ رہا ہے جی؟ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ان تصبک حسنۃ، جملہ کون سا ہو گیا جی؟ شرطیہ جملہ ہو گیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ ان تصبک، ان کیا تھا جی؟ تصبک کیسے بن گئے؟ اصاب یصیب، پہنچنا، ٹھیک ہے جی۔ اصاب یصیب پہنچنا، اور اصابہ اسے پہنچا، اور یصیبو تمہیں پہنچتی ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا آ گیا؟ ان شرطیہ آ گیا۔ تو اس نے کیا کیا جی؟ ہمیشہ جب ان آئے گا تو وہ اس کو مجزوم کر دے گا، آخری جو اعراب ہے اس کو اڑا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تصیبو تھا تو اس نے کیا کر دیا؟ تصیب۔ تو دونوں جب مجزوم آ گئے ایک ہی لفظ کے اندر دو حرف، تو کس نے جانا ہے؟ حرف علت نے اڑ جانا ہے۔ تو پیچھے کیا بچ گیا؟ تصب۔ اصل میں کیا تھا؟ تصیبو۔ ان شرطیہ نے اس کے اعراب کو، آخری پیش کو اڑا دیا، دونوں مجزوم ہو گئے تو ایک چلا گیا۔ کمزور نے جانا تھا، کمزور چلا گیا تو پیچھے بچ گیا تصب، ٹھیک ہے جی۔ اگر پہنچے، یہ تا کس چیز کا ہے؟ مؤنث کا، ٹھیک ہے جی۔ اگر پہنچے کا، آپ کو، اگر کوئی آپ کو پہنچے، ان تصب کا، اگر آپ کو پہنچے، اب اس تصب کا فائل پہنچے، کیا چیز پہنچے جی؟ پہنچنا فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفعول کیا ہے؟ آپ کو۔ فعل کیا ہے؟ پہنچنا۔ اب اس کا فائل کیا ہے؟ حسنۃن، ٹھیک ہے جی۔ حسنۃن، حسنۃن کے تے نظر آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث تھا، اس لیے تصب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور تنوین آ گئی تو اس کا مطلب آ گیا کوئی۔ اور حسنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، کوئی بھلائی کو، کسی خیر کو۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی نیکی یعنی کہ کوئی اچھائی آپ کو مل جائے، یا جنگ میں کوئی کامیابی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے جی؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے، شرط کا جواب۔ جواب کیا ہے؟ تسوہم، تسوہم۔ ساء، اب اس کو بھی دیکھ لیں یہ کیا ہے؟ ساء یسوء، ساء یسوء، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا ہونا یا کسی چیز کا ناپسند ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا تھا؟ تسو، کیوں تو تے کیوں آ گیا جی؟ مؤنث کا تے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ان تصب کا حسنۃن، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی بھلائی، تسوہم، تو اس شرط، جواب شرط نے کیا کیا؟ اس کو ختم کر دیا، اڑا دیا۔ آخری حرکت کو کیا کیا جی؟ اس نے ختم کر دیا۔ حمزہ بچ گیا پیچھے، تسو بچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تسو ختم ہو گیا، تسو ختم ہو گیا، تسو۔ تو اس کا مطلب کہ برا لگتا ہے
ہم ان کو کن کو؟ منافقوں کو. ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو پہنچے کوئی اچھائی، تسوہم، ان کو برا لگتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی کوئی بہتری منافقین کو اچھی نہیں لگتی. کیوں اچھی نہیں لگتی یہ بھی بتاتے ہیں. واہ اور تصبک، اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں. ہاں جی، تو صرف فعل ہے اور کا اس کی ضمیر ہے. فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مفعول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ان اور اگر پہنچے کا آپ کو مصیبت تن فائل، اگر پہنچے آپ کو، آپ مفعول، پہنچنا فعل، اور مصیبت فائل کوئی، اور یہ تا مؤنث کی اور تنوین سے پتہ چلا کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہے جی، کوئی شکست وغیرہ اگر آپ کو پہنچ جائے، آپ کو کوئی ہو جائے معاملہ، یقولو، یقولو، یہ کا مطلب جی وہ کالا اس نے کہا، یقولو، اور جمع کے لیے واو نون تھا جی، یقولون، یقولو، یقولانی، یقولون. جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ واو نون آتا ہے. مضارع میں جمع کی علامت کیا ہے؟ واو نون یا نون. اب اس کا نون کدھر چلا گیا جی؟ اڑ گیا ان کی وجہ سے. ان شرطیہ تھا تو جیسے وہاں پہ کیا آیا تھا؟ تسوہم، تسو کا جواب شرط تھا، تو یہ جواب شرط آ رہا ہے، تو یقولون کا نون اڑ گیا. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ جواباً کیا کہتے ہیں جی؟ یقولو قد اخذنا، قد چکا ہے، چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہے زیب کے معنی میں آ جائے گا. اخذنا، قد اخذنا. اخذنا کا کیا مطلب جی؟ لے لینا، بنا لینا، اختیار کر لینا. ٹھیک ہے جی. سنبھال لینا، سنوار لینا. نہ ہم نے، یہ 14واں صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اخذا، اخذا، اخذو، کرتے کرتے اخذتو، اخذنا. ٹھیک ہے جی. ہم نے، ہم بنا چکے تھے، چکے. ٹھیک ہے جی. بنا چکے، اختیار کر چکے، سنبھال چکے، سارے معنی لے لیں جی. قد اخذنا، ہم سنبھال چکے تھے، بنا چکے تھے. کس چیز کو جی؟ سنبھال لینا فعل. ہاں جی. نہ ہم نے فاعل، اور مفعول کیا آ گیا جی؟ امارا، امارا زبر آ گیا کام کو. لیکن کس کے کام کو؟ اس کا پوزیسو کیس کدھر چلا گیا جی؟ نہ، اپنے کام کو. امارا نہ، امارا اسم ہو گیا اور نہ ضمیر ہو گئی. کون سی پرپوزیشن بن گئی جی؟ کمپوزیشن مرکب. کون سا مرکب بن گیا جی؟ امارا نہ. میں سر امرنا، اس میں قوہ ہوگی، امرنا یا امرنا. میں بھی سوچ رہا ہوں جی کہ امارا تو بن گیا تو یہ تو ماضی بن گیا. تو امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم، کام. حکم بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے. تینوں معنی ہوتے ہیں اس کے. امرن، امرن تھا تو امرا بن گیا. تو رن آیا تو کیا بنا؟ مضاف بن گیا. مضاف مضاف الیہ. امرنا، ہم نے سنبھال لیا تھا اپنے کام کو. من قبل،
من قبل پہلے ہی ہم نے پہلے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا. مطلب کیا ہے جی کہ ہم گئے نہیں. ہاں جی ہم سیانے تھے. بس اصل یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے رستے میں اپنی جان مال کو بچا لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سیانا سمجھتا ہے. جی میں انتہائی سیانا آدمی ہوں, میں نے بڑی چال چلی ہے. اور ویسے آپ یہ سیانے کا لفظ جو ہے نا اس کو اگر غور کریں تو آپ کو مدینے کے منافق جو ہے نا جی جو غزوہ تبوک میں بیٹھے بڑے سیانے لگیں گے. آج آپ کی میری رائے بھی یہی ہوگی. کیا کیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی فصل پکی ہوئی ہے, 10 دن 20 کا ہی تو انتظار ہے. کتنا انتظار ہے؟ ہاں جی کاٹتے ہیں, فصل کاٹ کے گھر میں رکھ کے چل پڑیں گے. ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو بڑی عقل مندی والی. آج ہمیں کو بندہ اگر کہے چلو نکلو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جی دیکھو گندم کاشت کرنے کے دن ہے, بیج آیا ہوا ہے, کھاد لے کے آئے ہوئے ہیں, ٹریکٹر والے کو کہا ہوا ہے, 1 دن کی بات ہے بس, تو پھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بڑے بڑے سیانے لوگ آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسی سیانے پن میں سے اپنی بات کرتا ہے. کہتا ہے پہلے میری سنو نا, اپنا سیانا پن اپنے پاس رکھو. تو یہ وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو بڑے سیانے, ہم نے اپنا معاملہ بڑا سنبھال لیا تھا. آج آپ کو ساری دنیا نظر آتی ہے جی درباروں میں شیرنیاں اور مال و دولت دیتے ہوئے, بکرے جا رہے ہیں جی, جانور ذبح ہو رہے ہیں, گاڑیاں تحفے میں. آپ نے کبھی سنا ہو کسی پیر نے کشمیر فنڈ میں, فلسطین فنڈ میں پیر صاحب نے کو ₹1,00,000 دے دیا؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی مریض مرنے لگا تھا پیر صاحب نے کچھ دے دی؟ وہ کتنے سب سیانے ہیں یہاں پہ, ایوری ون. اچھا تو کیا جی کا یقولو قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا, اور یہ وہی جواب شرط پہ عطف ہے. کیسے پتہ چلا جی؟ یتولوا یا کا مطلب کیا جی؟ وہ علامت کس کی ہو گئی؟ یا مضارع کی. اور یہ تولا یتول باب تفعل. ٹھیک ہے جی. یتولا خود مڑ جانا, خود مڑ جانا, خود منہ موڑ جانا. و یتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. وَيَتَوَلُّ یعنی وہ اعراض برت جاتے ہیں, پیٹھ پھیر جاتے ہیں. یہ ان کے عقل کی یعنی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا پہلے ہی اپنا معاملہ کر لیا تھا, اور پھر یہ بات کیا کہ وہ پلٹ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ جی ہم نے تو پہلے بڑا سیانا بن. یعنی یتولوا کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں جی اکڑ. لیکن اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے, نو مور آرگیومنٹس, فالتو بحث ہم نہیں کرتے. بھائی ہم سے سیانا کون ہے؟ اگر کرنی ہے تو ہمارے پیچھے آؤ, ہم نے وہ چلے گئے. وَيَتَوَلَّوْا اور آگے وَهُمْ فَرِحُونَ. اب یہ حالت آئی ہے وا اور ہم. کیا بتایا جی؟ واو کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو حالت بیان کرتی ہے. اس حال میں کہ وہ سب فرح یفرح خوش ہونا. ٹھیک ہے جی. فرحون وہ کہ وہ سب کیا ہے جی؟ فرت خوشی, وہ خوش ہوتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. اس بات پہ خوش ہوتے ہوئے کہ مسلمانوں میں مصیبت آ گئی اور ہم تو ماشاءاللہ پہلے ہی اپنا, اس بات پہ وہ خوش ہیں. دیکھیں حسد جو ہے نا, حسد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے.
آج ہمارے ہاں کتنا رواج رہ گیا جی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا تو ہے، اپنے لیے کوئی نہیں کرتا، کون میں جی دعا کرتے ہی نہیں ہے، دعا ہی تو ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ آپ نے سجدہ دیکھا ہے لوگوں کا، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں کتنی دعا کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ تو مولویوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، جو ہی سلام پھیرتے ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سجدے میں دعا ہے، دوسرا نماز کے اندر دعا ہے۔ کہاں پہ دعا ہے جی؟ نماز کے اندر۔ ہر نماز کے آخر میں جہاں پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، پابندی۔ پھر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے۔ مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ یوں ہی سلام پھیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پچھلے سارے کیا کرتے ہیں؟ آمین۔ اور بھائی ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، ہاں جی، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو ماں باپ کا مسئلہ ہے، کلمے شروع کر دینے جڑا پیچھے اچھے اس کی پڑھنے، ہاں جی، وہ ایک اور علیحدہ جہالت ہے، اس کو سمجھتے ہیں شاید کوئی سنت کا معاملہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے اگلی بیان نہیں کرتے، جس میں یہ بتایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں آتی تھی، اللہ اکبر کی 842 نمبر جو ہاں جی، نماز پڑھنے والے بندے کے ساتھ اونچی آواز میں بیٹھ کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو بنیادی طور پہ چیز کیا ہے جی کہ دعا مانگنی جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا اس کے بھائی کے حق میں تو بعد میں قبول کروں گا، پہلے اس کے حق میں قبول کروں گا جو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو دعائیں مانگنے کا رواج ختم ہو گیا۔ تو ہر بندہ پتہ کرے گا، آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ بارش عطا کر دے، بڑی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے کہیں گے ذرا موبائل پہ دیکھنا نا موسم کیا بتا رہا ہے، جو ہی موبائل والا آپ کو بتائے گا کوئی نہیں، کہے گا تباہ ہو گیا، برباد۔ او بھائی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پابند ہے اس نیٹ کا کہ کیا دکھا رہا ہے نیٹ۔ تو یہ جو اصل طریقہ ہے نا، یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو برتن ہے نا ہمارا، وہ ہم نے چھوٹا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی دین ایک سمندر ہے، اب اس کے پاس اگر ہم لوٹا لے کے چلے گئے تو لوٹا ہی پانی لے کے آئیں گے، بالٹی تو نہیں لا سکتے۔ اللہ کی دین تو سمندر ہے، وہاں آپ بحری جہاز لے کے چلے جائیں وہ بھر کے لیں، لیکن ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کی گندم، ان کے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی دے، اور کسی کو دیکھے اس کو بھی دے اچھی، اللہ سب کے لیے بھلائی کرے۔ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی ایک دفعہ کہ ایک صحابی تھے، تو اس سے پتہ کیا ہاں جی کیا کہ میں نے جنت کا اس سے وعدہ، اللہ کے لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو کیا ریزن ہے کہ میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بری سوچ نہیں رکھی، بس دل کا صاف کر لینا۔ تو منافق سب سے پہلے ان کا معاملہ یہ منافقت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ جب آپ کو مصیبت آتی ہے تو منافق خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی بندے پہ مصیبت آ جائے تو عام مسلمان مومن کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی عیادت کرے، اس کے پاس جائے، اس کی مدد کرے، کچھ اور کر سکتا ہے تو کرے۔ مسلمان اور مومن کا طریقہ یہ ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، لن اس کا مطلب ہے جی کہ یہ ایک تاکید کی نفی ہے لیکن انتہائی تاکید کے ساتھ۔ دوسرا یہ کیا کرتا ہے جی، جیسے ان ہے، جیسے حتی ہے، جیسے لی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد آنے والے جو سیگا ہوتا ہے مضارع کا، اس کو منصوب کر دیتے ہیں۔ منصوب کیا؟ جیسے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے میں لفظ لکھتا ہوں، یصیبو کیا تھا جی؟ اصابہ یصیبو پہنچنا، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے یصیبو تھا،
تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اس نے یصیبو کو کیا کر دیا؟ یصیبا. لئن یصیبا، تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. انتہائی تاکید کے ساتھ کسی چیز کی نفی کر دیں. کہاں پہ آیا جی اس کی تاکید کی نفی؟ کہاں پہ آئی ہے جس کو صحیح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں آ گئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت، سورہ کوثر، سورہ عصر جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو مددگار ہے اس کو بھی لے آؤ ان کنتم صادقین. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے. انتہائی تاکید کی نفی ہے مستقبل میں. قُل لَن يُصِيبَا، ہرگز نہیں، یصیبا پہنچے پہنچے گی یا پہنچے گا نہ ہم کو. یصیبا کیا ہے جی؟ یہ کا مطلب وہ پہنچنا، یہ فاعل ہو گیا نا. وہ پہنچے گا فاعل، پہنچنا کیا ہے؟ فعل. ہم کو نہ کیا ہے؟ مفعول. ہرگز نہیں پہنچے گا یا پہنچے گی ہم کو الا، سوائے. اب یہ نفی کے جو اسلوب بھی اللہ سے پہلے آتے ہیں، ما آ گیا، ان آ گیا ہے، لم آ گیا، اب یہ اللہ سوائے، نفی کے جو اسلوب اللہ کے ساتھ آتے ہیں وہ باقی سارے کاموں کی نفی کر دیتے ہیں. مثلا آپ کو پروگرام رکھتے ہیں اور اس میں اپنے کسی رشتہ دار کو بلاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہی ہیں کہ وہ میری کو ساتھ مدد کرے گا، کوئی بندوں سے ملے گا، کوئی کھانا شانا سرو کرے گا، لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتا. تو جب کوئی پوچھتا ہے وہ آیا تھا کیا کیا اس نے، تو آپ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا ماں سوائے کھانے کے. یہ اسلوب ہے، یعنی اس کے باقی سارے کاموں کی نفی کر. اگر تو کوئی کہے اس نے کھانا کھایا ہے تو اس میں باقی کاموں کی نفی تو نہیں ہے، اور اگر کہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ماں سوائے کھانے کے، تو اس کا مطلب باقی سارے کاموں کی نفی ہوگی. لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کچھ نہیں پہنچ سکتا، الا ما سوائے ما جو کچھ، ما موصولہ جو کچھ ہے، جو کچھ کیا جی؟ کتبہ کا کیا مطلب ہے؟ کتبہ یکتبو، لکھ دینا، لکھنا. کتابت کا لفظ تو آپ نے سنا ہے. کتابت کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کو. کتاب کس کو کہتے ہیں جی؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. اور کس چیز کو لکھی ہوئی چیز کہتے ہیں؟ مکتوب. خط کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب. جو چیز لکھی گئی ہو. لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری کتبہ جو کچھ لکھا، کتبہ اس نے لکھا. کس نے لکھا جی؟ اللہ. اب اللہ فاعل آ گیا، اللہ نے. ما کتب اللہ، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، لنا لام تعلیل کے لیے، اور نہ ہمارے. جی جی. میں تبدیل مثلا 30 سے کا بحث کی تھی، میں کہتی اللہ دیکھ رہا تھا جگہ جو اللہ کرنا میں اگر نہ لکھتا بنا میں نہ لکھتا بنا تک نہیں فکر یہ ہے. میں اس گانا سخت خلاف ہے. میں بتانے لگا جی. گویا اللہ تعالیٰ کی بخشش کافر نہ مارے. میری بات اچھا جواب سن لیں نا جی. جواب تو سن لیں. دیکھیں بات، دیکھیں بات سنیں، بات سن لیں پہلے میری جی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے کیا ہوگا؟ پہنچ کے رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
میں ویسے آج 3 آیتیں پڑھانا چاہتا تھا لیکن 2 پڑھا دیں. اس بات کو آپ سمجھیں تو جی بسم اللہ، بڑی آسانی سے میں آپ کو سمجھانے لگا. ٹھیک. زندگی کیا ہے جی؟ سانس. نا جی، زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے جی، اب میری بات سنیں. زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے. ٹھیک ہے جی، آزمائش آج کل کا بچہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لے گا، ہم جیسے لوگ پرانے زمانے کے نہیں سمجھیں گے. آپ کو آج کے بچوں کو ایک گیمیں ملتی ہیں جن میں ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. ادھر سے بندہ بھاگ رہا ہے جی، آگے جا رہا ہے، آگے دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، جنگل آ گیا، آگے سے شیر آ گیا، 10 بندے آ گئے، ان کو مار رہے ہیں. گیم ہے. ایک ٹریک دیا جاتا ہے. بلکہ آرمی میں نا جی جب جانے لگے تھے غلطی سے تو ISSB کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے تھے. اس میں کچھ ٹاسک دیے جاتے تھے کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ آفیسر بن سکتا ہے یا اس کے اندر کمانڈ کا اہلیت ہے یا نہیں. تو وہ کہتے تھے جی تمہارے پاس یہ 6 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، یہ ایک گاڑی ہے، 4 ڈنڈے ہیں، 5 پھٹے ہیں، سامان ہے تمہارے پاس، اور تم نے یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہے، اور یہ تمہارے پاس ٹریک ہے، یہاں سے ہو کے جانا ہے. اب وہ ٹریک پہ جائے گا، آگے سے کچھ اس نے سامان بھی لینا ہے، بندے بھی لینے ہیں، دشمن بھی دیکھنا ہے، ہر طرف سے نکل کے پار جانا ہے. زندگی اسی طریقے کا ایک ٹریک ہے. یہ آدمی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ آ کر اس نے کیا کیا؟ مر گیا. یہاں سے امتحان شروع ہوا اور یہاں امتحان ختم. مرنے پہ امتحان ختم، آخری سانس پہ امتحان ختم. تو کوئی ٹریک تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا کہ نہیں دیا ہوا؟ ہر آدمی کو اللہ نے ایک ٹریک دے کے بھیجا ہے. اس نے مجھے کویت میں پیدا کیا ہے، کسی کو امریکہ میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو انگلینڈ میں، کسی کو سعودی عرب میں. کوئی عرب کے شیخوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہی سونے کی مرسڈیز میں گھوم رہا ہوتا ہے. کسی کو ایسے حالات دے دیے، انگلینڈ میں پیدا کر دیا، کوئی معاش کی فکر نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں. کسی کو اللہ نے فلسطین میں پیدا کر دیا، پیدا ہوتے ہی پتہ چلا کہ بم گرنے شروع ہو گئے. یہ ٹریک ہے، ہر آدمی کا علیحدہ ٹریک ہے. مجھے یہاں پہ پیدا کر دیا، کسی کو امیر کے گھر میں پیدا کر دیا کہ ٹھیک ہے جی آرام سے زندگی گزر رہی ہے، کسی کو انتہائی غریب گھر میں پیدا کیا، کسی کو پیدا کیا تو ماں باپ بڑی محبت کرتے تھے، کسی کو پیدا کیا ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، کسی کو پیدا کیا ماں باپ کی طلاق ہو گئی، کسی کو پیدا کیا باپ مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا تو والد صاحب تھے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ ٹریک ہے. کہاں پہ پیدا کیا؟ مکے کے اندر پیدا کیا. مجھے کہاں پیدا کر دیا؟ گجر خان میں پیدا کر دیا. کسی کو لاہور میں پیدا، کسی کو کراچی میں کر دیا پیدا. تو یہاں سے میرے ٹریک کا آغاز ہوا ہے. اب یہ خالی سڑک تو ہے نہیں موٹر وے کی طرح کہ آپ نے گاڑی دبانی شروع کی. میں ایک دفعہ بورے والا سے گاڑی لے کے آیا موٹر وے، یہ گوجرا سے میں موٹر وے پہ چڑھا، فیصلہ آباد تک میں سونا شروع ہو گیا. یعنی کہ رستے میں مجھے کتنی دفعہ نیند آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گاڑی تو 120 کی سپیڈ پہ دوڑ رہی ہے، نہ پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، نہ آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، کوئی درخت نہیں ہے وہاں پہ. ایک بالکل سیم سین ہے میری آنکھوں کے سامنے. مجھے بولا نیند آ گئی بیٹھے بیٹھے، کچھ ہے ہی دیکھنے کے لیے، خالی ٹریک بھاگ رہا ہے. لیکن اسی ٹریک کو اگر گاڑی کو میں GT روڈ پہ چڑھا دوں تو ٹرک آ گیا، پیچھے سے گاڑی آ گئی، آگے ہوٹل آ گئی، شہر آ گیا، کھلی سڑک آ گئی. تو ڈیفرنٹ حالات ہیں، کبھی بریک مارنی پڑتی ہے، کبھی کیا. پیدا ہوا تو زندگی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے کہیں نہ کہیں سے گھماتے یہاں پہ لے کے آنا ہے. اور یہ سارے رستے کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں؟ امتحانوں سے. قدم قدم پر امتحان ہے، یاد رکھیے گا اللہ کا. ہمیں نظر نہ آئے تو علیحدہ بات. ایک لڑکا آ کے کہتا ہے راجا صاحب جی اور پی لے جی تھوڑی سی شراب، شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بیئر ہے، یہ وہ دوسری شراب نہیں ہے، یہ میرا کیا ہے؟ امتحان. ایک لڑکی کسی کے پاس آتی ہے، نازیبا لباس پہنے ہوئے، نازیبا باتیں کرتے ہوئے دفتر میں آ جاتی ہے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی مچھلی ہے جو چھلانگ مار کے میرے سامنے آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ اصل میں میرا امتحان ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے رائے صاحب آپ نے کیس لیا ہے، یہ پکڑے 2-3 لاکھ روپے جج صاحب کو آفر کریں. مجھے پتا ہے کہ جج نے لینے نہیں ہے، میں نے اٹھا کے اپنی جیب میں ہی رکھنے نا. اگر ایک عدالت کے تھے، ایک ریڈر تھا، ایک علمت تھا، دونوں پارٹیوں سے پیسے لے لیتے تھے اور بڑے نیک مشہور تھے، اس لیے کہ دونوں نے 50 ہزار روپیہ لے لیا دونوں پارٹیوں سے. جج کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. جج نے ایک پارٹی کے حق میں تو فیصلہ کرنا ہے، جس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا اس نے جیب میں رکھ لیے، دوسرے نے واپس کر دیا. جو بڑی کوشش کی جج صاحب نہیں مانے، پیسہ آپ کی امانت ہے واپس. تو کتنا نیک آدمی یار، پیسہ لے کے واپس کر دیا. وہ 50 دونوں نے 25 آپس میں بانٹ لیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ پہ قدم قدم پہ امتحان ہے. یہ جو قدم قدم پہ امتحان آ رہے ہیں نا، کسی آدمی کا جوان بچہ فوت ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ امتحان بھیجا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا میرا یہ بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے امتحان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں کسی پہ اتنی مصیبت ہی ڈالتا ہوں اللہ وسعہا، جتنی اس کی وسعت ہو، جتنی سہنے کی طاقت اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. تو اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ ہمارے لیے وہی کچھ لکھا ہوا مصیبت ہے جو اللہ نے، یعنی کہ وہی چیزیں ہمیں رستے میں دیکھنے کو ملیں گی جو اللہ نے بطور امتحان بھیجی ہیں. پیسے کم ہو گئے، اللہ کا امتحان ہے. بیماری پڑ گئی، ایک بندے کو ایک دم رپورٹ آئی ہاں جی کہ ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو یہ کیا اللہ کا امتحان ہے. شوگر ہو گئی، اللہ کا امتحان. کینسر ہو گیا، یہ اللہ کا امتحان ہے. جیسے میں نے کہا کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک دم کال آتی ہے، ہیلو ہاں جی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی. تو بندہ تو گیا نا، تو کتنی بڑی مصیبت آ گئی. یہ کس کی طرف سے آئی؟ لیکن یہ مصیبت نہیں ہے، یہ کیا اللہ کا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں. یہ جو پوری زندگی ہے، ہر قدم پہ جو ٹریک اللہ نے مرتب کر کے جو مصیبتیں ہمارے امتحان کے لیے نازل کی ہیں، یہ وہ ہیں. لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو کام تم کرتے ہو یہ میرے اذن سے کر رہے ہو. اذن سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں زبردستی کروا رہا ہوں، یہ نہیں. اللہ نے امتحان دیا ہے، اس میں آپ کا اختیار ہے بھائی. خود تو میں مننے ہوں لیکن تو تھوڑا اسٹیج کھڑے ہو. جی بتائیں. کہ اللہ ہی ٹریک بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ ہی پیپر دے چھوڑا کہ امتحان نہیں. بے شک. ہوں فیل پاس ہوتا بھیا پھر وہ الگ چیز ہے. فیل پاس تو آپ نے ہونا ہے جی، میں نے وہی کہہ رہا فیل پاس ہوتا میں کہتے ہوں سائڈ کرو. لیکن بیسیکلی تو اس کو پیپر مل گیا نا. جیڑی گل میری ہے، میں اس گل تے کھڑا ہوں اور کچھ نہیں. میں نوز ملے کو خدا کی، نوز ملے کو خدا کو روک نہ سکتا. لیکن میری گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو لکھ چکا ہے کہ تو یہ کچھ کرنا سی غریب سے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہے گا میں غریب ہو رہا ہوں، میں غریب ہو رہا ہوں. کوئی نہیں کہنا، کوئی انسان نہیں کہنا جڑا میں بغیر. اچھا ایک منٹ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مان لی دلیل کے ساتھ نا. ایک میری بات سنیں، میری بات سنیں ایک صرف. نمبر 1، آپ کوئی ایک حدیث کو قرآن کی آیت یہ بتا دیں جس میں اللہ نے کہا ہو کہ کیونکہ میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے یہی کام کرنا ہے تو بندہ مجبور ہے، مجبور محض کہ اس نے تو وہی کرنا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا. ایسا کسی حدیث آیت میں نہیں. پہلی بات. نمبر 2، کسی کو غریب پیدا کر دیا نہیں تو غریب پیدا ہونا از خود کوئی برائی نہیں. کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ زندگی ساری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا. اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ حضور گھر میں تشریف لاتے تھے، اشراق پڑھ کے اور پوچھتے تھے بھائی کو کھانے کو ہے گھر میں؟ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہے تو کیا کہتے تھے؟ میں روزے سے. جی غریب پیدا ہونا نہیں بھائی، غریب پیدا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی گھاٹا نہیں ہے. نمبر 3، غریب پیدا ہونے کا ایک فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد جنت میں سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کوئی حساب کتاب ہی کوئی. یہ تو جنت مرنے کے بعد پتہ چلے گا غریبی کتنی بڑی نعمت تھی.
آج ہم سمجھتے ہیں جی پیسہ ہے، گاڑیاں، زمین، جائیداد، کل اس کے حساب سے جب اللہ کھڑا کرے گا اٹھے نا، حساب دو اس چیز کا کہ تمہارے پاس اتنے پیسہ یہ وہ دیا ہوا تھا، کیا کیا؟ تو کیا تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی چیز تو وہ ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ سونا اور چاندی تو قوا بہا، ان کو داغا جائے گا ان کے ذریعے بندوں کو سونے چاندی کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے ہم سر بار بار اسی آیت کو دیکھتے ہیں نا کہ کل اچھا چلو ڈاکٹر صاحب کو بات پوری کل سر میں پڑھ رہا تھا، یہ سن رہا تھا، پڑھ سن رہا تھا کہ جنت کیا کہ جتنے غریب لوگ سارے میرے پاس ہاں جنم گاڑی جڑا دنیا کا امیر ترین یاش ٹائپ لوگ میرے پاس تو ایسا کیوں سی؟ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ فرمانے اے جنت تیرے تو میری رحمت ہے نا، تیرے تو میرے ویسے عذاب ہے، میں تیری تو کیا کسی تو چنگی طرح ہونے کی صحیح ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی گل نہیں شک۔ میں آپ سے صرف آخری گل منو کہ پہلے تری کو ٹریک بن چکا ہے، ٹریک تو بنا ہوا ہے نا جی۔ اچھا چلو میں اب آخری بات کہنے لگا ہوں، دیکھیں جی میں آخری بات کہنے لگا ہوں۔ اس ٹریک کی مجبوری ہے کہ بندہ کے پاس ہے۔ اچھا نہیں یہی میں آپ سے کہنے لگا ہوں، ٹریک اللہ نے بنا دیا پہلے، ٹریک اللہ نے بنایا لیکن ٹریک پہ چلنے والا مجبور نہیں ہے۔ مجھے شراب پینے پہ اللہ نے مجبور نہیں کیا، مجھے زنا کرنے پہ اللہ نے مجبور نہیں کیا، مجھے ڈاکہ مارنے پہ اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ میں تو جہاں کسا تے کسی نے بوٹا کپ کے گھر چانا اللہ کی تھا، یہ تو غلط بات ہے جی۔ وہ ٹریک اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے اس سے بچ کے چلنا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی چلیں جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو عطا کرے۔ تو کیا فرمایا جی؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، ہوا وہ مولانا ہمارا مولا ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا مددگار ہے، سارے معنی آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ ہوا مولانا کون ہے جی؟ مولا کون ہے؟ اللہ۔ تو مولا کے جھگڑے یہاں نہیں ختم ہوتے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ اور اللہ حرف جر، اللہ کو اس نے کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور یہ اللہ متعلق فعل تھا تو اس کو اٹھا کے مقدم کر دیا۔ تو اب اس پہ کیا ہوگا؟ زور پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی پر مقدم کر دیا نا اس کو، اللہ ہی پر کیا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ فا بس۔ اب یہ لام ہے، یہ اس پہ جزم آ گئی ہے، حالانکہ یہ لازم ہی ہے، لام لازم ہی ہے، لیکن یہ چلا گیا ہے اس میں غائب کے صیغے میں آیا کسی بندے کو کہنے کے لیے کہ وہ یہ بندہ کام کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ترجمہ چاہیے کر دیتے ہیں، چاہیے، بس چاہیے، یعنی انگلش میں اگر کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا شوڈ، ٹھیک ہے جی۔ He should do this، اس کا مطلب اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ فل پس چاہیے، یتوکل لام اس کا، بس چاہیے کہ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل۔ اب یہ جو لام ہے اس نے کیا کیا؟ اس کی پیش کو اڑا دیا، فلیتوکل۔ اب اس یتوکل بس چاہیے کہ توکل کرے، یہ اصل میں پتہ ہے کیا؟ یہ غائب کا امر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں نا بات سمجھیں، فعل امر ایک طریقہ ہوتا ہے کس کو حکم کیا جاتا ہے؟ مخاطب کو، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہو تم کرو تم نہ کرو، دو ہی طریقے ہیں، یا امر یا نہیں، یا امر
یا نہیں. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ان دونوں میں امر اور نہی میں کوئی بھی لفظ مثلاً ہے کہ جیسے کتبہ آ گیا تھا تو یکتبو ہو گیا یکتب یا تکتبو کر لیتے ہیں ہم اس کو. تو اگر امر آئے گا تو بھی اس کو اکتب بن جائے گا, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں آئے گا تو لا تکتب ہو جائے گا. تو آخری حرکت تو انہوں نے اڑانی ہی اڑانی. تو یہ ہو گیا مخاطب کا. یہ اب غائب میں ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کو وہ یہ کام نہ کرے. کوئی بندہ کہتا ہے نا کسی کو, جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں عدالت میں جا کے دعویٰ کر دیتے ہیں صدور حکم امتناعی دوامی, اس میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو اراضی فلاں ہے, کیوٹ نمبر یہ فلاں فلاں فلاں, یہ میری ملکیتی ہے, اس کے ساتھ مدعا علیہ کا یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, لہذا وہ اس اراضی متداویہ سے مٹی اکھیڑنے, درخت کاٹنے, اینٹیں پھینکنے, قبضہ کرنے, اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بازو ممنوع رہے. غائب کے بندے کو کہہ رہے کہ وہ رہے, ٹھیک ہے. عدالت سے کہتے ہیں کہ وہ باز رہے, عدالت کو کہتے ہیں تم اس کو کہو کہ باز رہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کام نہ کرے یا وہ یہ کام کرے. تو یہ غائب میں ہوگا, جو بندہ وہاں پہ حاضر نہیں اس کے بارے میں. تو یہ کیا ہے؟ فل یتوکل, یتوکلو تھا تو یہ امر ہو گیا کہ وہ کریں. یہ امر ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ توکل کریں. توکل یتوکلو باب تفعل. کون توکل کرے جی؟ اب یہاں پہ جزم تھی, آگے ملانے کے لیے زیر دے دی, یتوکل مومنون آمن یؤمنو ایمانا, اور یؤمنو سے مؤمنون ایمان والے, مؤمنون جمع کی علامت ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کرے کس پر؟ اللہ ہی پر. دیکھیں یہ کیا تھا اصل میں, فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ, پس توکل کریں اہل ایمان اللہ پر. اب یہ متعلق فعل تھا, اور متعلق فعل ہمیشہ فاعل مفعول کے بعد آتا ہے متعلق فعل. اس کو اٹھا کے پہلے مقدم کر دیا زور دینے کے لیے. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ توکل کس پہ کریں؟ اللہ ہی پر توکل کریں. اب یہاں سے ایک بات اور ہماری کلیئر ہوتی ہے جی, وہ جس ٹریک کا ہم ذکر کرتے آ رہے تھے, اس ٹریک پر, اس زندگی کے ٹریک پر ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. تو بجائے یہ کہ اپنا زور لگا کے بھاگنے کے اور دوڑنے کے, اس ٹریک پر اپنا دماغ لگانے کے, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی پر توکل کر لیں کہ جس ٹریک پہ اس نے ڈالا ہے, جس مشکل میں اس نے ڈالا ہے, جو مصیبت اس کی طرف سے آئی ہے, اس میں سے نکالے گا کون؟ وہ بھی اللہ ہی. تو جب بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا جی, اور اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اللہ بھی بندے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو پھر. اور یہ آپ کا 1000 دفعہ کا آزمایا ہوا ہوگا. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا